میں صرف آج ایک واقعے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں، جو میں نے آپ کو گزشتہ کچھ عرصہ پہلے بھی ایک واقعے کے تناظر میں، گستاخی کے تناظر میں آپ کے سامنے وہ بات رکھی تھی۔ نبی اور صدیق، ادائیں دیکھو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے، حضرت علی کو پتہ چلا، حضرت علی نے بھیجا فاطمہ رضی اللہ عنہ کو، جاؤ اپنے ابا سے غلام لے آؤ، اکیلے کام کر کر کے تھک جاتی ہو۔ چنانچہ حضرت فاطمہ گئی، وہاں رش دیکھا، واپس آ گئی، وہاں رش دیکھا، واپس آ گئی۔ حضور نے دیکھ لیا، دوسرے دن حضور کسی وقت آئے، بیٹا خیریت؟ آئی تھی واپس چلی گئیں۔ اب بیٹی کا دکھڑا دیکھ، کہتی ابا جان دیکھیں چکی خود چلاتی ہوں، یہ ہاتھوں میں گڑے پڑ گئے ہیں، یہ کپڑے میرے میلے رہتے ہیں، ابا جان تھک جاتی ہوں، صبح سے شام تک کام کرتی ہوں، جھاڑو بھی خود دیتی ہوں، علی کے لیے کھانا بھی خود پکاتی ہوں، حسنین کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے، گھوڑے کے لیے چارہ بھی پیسنا خود ہوتا ہے۔ یعنی بیٹی اپنی قسم پرسی بتا رہی ہے، اپنا دکھڑا بتا رہی ہے، اپنی تھکاوٹ دکھا رہی ہے، اپنے والد کو اپنے ہاتھوں کے گڑے دکھا رہی ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے فاطمہ کے نرم و نازک ہاتھ چکی پیس پیس کر کتنے ہاتھوں میں گڑے پڑ چکے ہیں۔ ابا جان پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس غلام آئے تھے، ایک اگر غلام مجھے دے دیں کام بچ جائے گا، آپ کی بیٹی کی تھکاوٹ کم ہو جائے گی، کام تقسیم ہو جائے گا، بڑی آسانی ہو جائے گی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کی محنت یہ تھی کہ اپنی اولاد، اپنے امتی، اپنے صحابہ کی توجہ دنیا سے ہٹا کر دین کی طرف کرنی ہے، اسباب سے ہٹا کر مسبب الاسباب کی طرف کرنی ہے۔ سوال میرا آج سب سے یہ ہے، جب نبی فاطمہ الزہرا نے، خاتون جنت نے، علی کی بیوی نے، حسنین کی اماں نے جب اپنا یہ دکھڑا رکھا، کیا حضور نے غلام دیا تھا؟ حضور نے دنیا دی تھی؟ نہیں دی ہے، بلکہ حضور نے فرمایا میرا بیٹا تم رات کو سوتے ہوئے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ غلام سے بہتر ہے۔ اسی کو تسبیحات فاطمی کہتے ہیں کہ حضرت علی کو جب پتہ چلا فاطمہ نبی کے دربار سے بجائے غلام کے، بجائے دنیا کے یہ وظیفہ لے کر آئی ہے، علی اتنا خوش ہوئے، فاطمہ اتنی خوش ہوئی کہ ہم تو دنیا لینے گئے تھے، ابا نے حدیث سنا کے رخصت کر دیا ہے، ہم تو دنیا لینے گئے تھے، ابا نے اپنی بات سنا کے رخصت کر دیا ہے، ہم دنیا لینے گئے تھے، ابا نے ہمیں وظیفہ دے کے رخصت کر لیا ہے۔ بیٹی اپنے ہاتھوں کی گڑے بوڑھ گئی، اپنے ملے پیرے پرانے کپڑے بھول گئی، اپنی تھکاوٹ کو بھول گئی، نبی کے دربار میں فاطمہ آئی اور غلام لینے آئی، دنیا لینے آئی، نبی نے نہیں دی، اب وظیفہ دے کر حدیث سنا کے رخصت کر دیا۔ آج تیرے پاکستان کے اندر جس ملعون کو چاہے اٹھتا ہے اپنے والے منبر پر کالے دل کے ساتھ، کالی زبان کے ساتھ، کالے قلم کے ساتھ اور کالے الفاظ کے ساتھ صدیق پہ بھونکنا شروع کرتا ہے، خاتون جنت گئی ہیں، فدق لینے گئی ہیں، نہیں دیا ہے، حدیث سنا کے رخصت کر دیا ہے۔ میں نے کہا بیٹی باپ کے دروازے پہ گئی تھی، کیا باپ نے، نبی نے غلام دیا تھا؟ کہتے نہیں، حدیث سنا کے رخصت کیا۔ میں نے کہا یہی تو صدیق فنا فی الرسول ہے۔ اگر فاطمہ والد کے پاس جائیں وہ حدیث سنا کے رخصت کرتی ہے، اور یہی بیٹی ابو بکر کے پاس جائے وہ ما ترکنا فہو صدقہ کی حدیث سنا کے رخصت کرتا ہے۔ نبی نے بھی فاطمہ کو حدیث سنا کے رخصت کیا، صدیق نے بھی فاطمہ کو حدیث سنا کے رخصت کیا۔ نعرہ تکبیر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، شام جس کے عرش پر۔ اب مجھے بتاؤ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کو حدیث سنائی، ابا کی حدیث سن کے وہ خوش ہوئی ہوں گی یا ناراض ہوئی ہوں گی؟ خوش ہو گئی، بولو۔ لیکن آج تیرے ملک میں ایک طبقہ کہتا ہے وہ ناراض ہو گئی،
میں نے کہا کس سے؟ ابا کی حدیث سن کے، اپنے والد کی حدیث سن کے۔ اور ظالم آج ایک عام امتی کو بھی نبی کی حدیث سناؤ تو وہ خوش ہوتا ہے، اور فاطمہ حدیث سنا کے ان کو حدیث سنائی جائے تو خوش نہیں ہوں گی؟ یمن سے غنیمت کا مال آیا، بہقی کی روایت ہے، اور جس میں کپڑے بھی بڑے اعلیٰ تھے۔ پھر دوبارہ علی نے بھیجا ایک دن کہ جاؤ غنیمت کا مال آئے، اپنے والد سے کہو میرا حصہ بھی تو دے دیں۔ وہ گئیں، ابا جان غنیمت کا مال آئے، آپ دنیا کو دے رہے ہیں، بیٹی کا حصہ۔ حضور نے فرمایا بیٹا یہ اگر چاہتی ہے تو یہ دے دوں، ورنہ ایک عمل بتا دوں، ابھی ابھی جبریل آئے اور مجھے یہ الفاظ سکھا کے گئے، اس سے دعا کر لیا کرو تو یہ ساری چیزوں سے بہتر ہے جو تم لینے آئی ہو۔ فاطمہ کو دیکھو، اس فاطمہ پر آج یہ بدبخت الزام لگاتے ہیں وہ دنیا کے لیے ابو بکر سے ناراض ہو گئی، وہ دنیا کے لیے جناب ناراض ہو گئی۔ انہوں نے کہا نہیں آپ وہ عمل بتائیں۔ حضور نے فرمایا بیٹا اپنی دعاؤں میں یہ پڑھ لیا کرو، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یہ 5 الفاظ ہیں، اس کو پڑھ کر دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا بھی دے گا آخرت بھی دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ دوسرا واقعہ ہوا ہے، بیٹی دنیا لینے گئی ہے، والد نے حدیث سنا کے رخصت کیا ہے۔ آج اگر یہی بیٹی کسی خلیفہ کے پاس جا کر اپنے ہاتھوں کے گڑے دکھاتی، میں چکی چلاتی ہوں، میرے کپڑے میلے ہوتے ہیں، غلام آئے ہمیں دے دیں، اور وہ خلیفہ اگر نہ دیکھتا تو ان بدبختوں کو دیکھو پھر یہ کتنا اچھل رہے ہوتے۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں تو اتنا اچھل رہے ہیں، اور جی ان کو غلام نہیں دیا خود غلام بن جاتے، انہوں نے غلام بی بی کو نہیں دیا اور یہ نہیں دیا اور وہ نہیں دیا ہے، اور یوں رخصت کر دیا اور یوں روانہ کر دیا، اور بیبی کے ہاتھوں کے گڑے بھی نہیں دیکھے، اور اس کو خوب ملمہ سازی کر کے اور اس میں خوب مرچ مسالے لگا کر اپنی طرف سے 5-10 باتیں بنا کر اور جناب ایک ایسا سنیریو پیش کرتے کہ جس سے یہ ظاہر کرتے کہ خلفاء نعوذ باللہ بڑے ظالم اور غاصب ہوا کرتے تھے، لیکن یہ بیٹی اپنے ہاتھوں کے گڑے، اپنے پرانے کپڑے محمد الرسول اللہ کو دکھاتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی پیغمبر کی تربیت یہ تھی کہ میری بیٹی کی توجہ دنیا کی طرف نہ جائے، اللہ کی طرف جائے، اس لیے غلام نہیں دیا، حدیث سنا کے پیغمبر نے رخصت کر دیا۔